السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کی روح، مصنف احسان سحر۔ رات کے سناٹے میں خوف و ہراس پھیلاتی، حقیقت سے قریب تر، دماغ کو مبہوت کرتی کہانی۔ ہم چند دوست جب ایف ایس سی کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئے تو سیر کے لیے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ابتدا میں گھر والوں نے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بعد میں ہماری ضد کے آگے جھک گئے۔ ان کی بے پناہ نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب دوست مری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مری پہنچے تو ابو کے ایک دوست کے آفس کے اوپر بنے آفیشل ریسٹ ہاؤس میں ہم سب کی رہائش کا بندوبست تھا۔ ہمارے لیے 2 بیڈ روم تھے۔ ایک نسبتاً بڑا بیڈ روم تھا جس میں 3 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کا بیڈ روم چھوٹا تھا، وہاں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے باہر چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے 5 سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ اوپر ہال میں شاندار میوزک سسٹم اور سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہال کے سامنے بڑے بڑے سلائیڈنگ ڈورز تھے، یعنی ایک طرف ہال میں دیواریں نہ تھیں، بڑے بڑے شیشے لگے تھے اور شیشوں کے دوسری طرف چھت تھی، بہت بڑی سی۔ شام کو ہم وہ سلائیڈنگ ڈورز ہٹا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اونچی آواز میں ڈیک سننے کا مزہ آ گیا۔ حسن کچن سے چائے بنا لایا۔ ہم 5 نے کچھ دیر تو عمر کا انتظار کیا، لیکن پھر نوید اسے بلانے کے لیے چلا گیا اور آ کر کہا کہ وہ نہا رہا ہے۔ ہم سب چائے پینے لگے، میوزک سننے، باتیں کرنے میں خیال ہی نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ جب 1.25 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک نوید بولا، یار عمر نہیں آیا۔ میں اٹھ کر نیچے گیا، اسے آواز دی تو غسل خانے سے مغالطات کا سیلاب امڑنے لگا۔ مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر احساس ہوا کہ وہ چلا رہا ہے۔ کسی نے شرارت سے باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ میں نے فوری طور پر دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ باہر آتے ہی وہ چیخا، 1 گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، حد ہو گئی۔ سوری یار، ہم باہر تھے، چھت پر ڈیک بھی بلند آواز میں بج رہا تھا۔ ہم نے سوچا شاید اتنے خوبصورت بات ٹب سے نکلنے کا تیرا دل نہیں کر رہا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتاؤ کنڈی کس نے لگائی تھی باہر کی؟ اب سب چپ۔ عمر چپ چاپ نوید کو گھور رہا تھا۔ نوید قسمیں کھانے لگا کہ وہ اسے بلانے ضرور گیا تھا، پر کنڈی لگا کر نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ عمر کا موڈ بڑی دیر بعد بحال ہوا۔ سفر کی تھکان تھی، سب نے کھانا کھا کر آرام کو ہی ترجیح دی۔ ویسے بھی مری کے دوستوں سے اگلے روز ملاقات ہونی تھی اور پھر پروگرام طے کرنا تھا۔ میں رات کے کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے میں گیا تو دروازہ غالباً بند تھا اندر سے۔ میں بے خیالی میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ عمر کہنے لگا، آ کر لیٹ بھی جا، لیٹ کر ٹی وی دیکھ لے۔ میں اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ ہنوز بند تھا۔ میں نے ہینڈل کو گھماتے ہوئے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی۔ حسن اور عمر اکٹھے بولے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دروازہ کافی دیر سے بند ہے، میں نے زور سے ہینڈل گھماتے ہوئے کہا، اور اندر کوئی ہے تو بول نہیں رہا۔ یار چلو اب ختم کرو بحث کو۔ غسل خانے کو بھی چمٹ گئے دونوں۔ نوید بڑبڑایا۔ میں بھی آ کر لیٹ گیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں شاید سبھی سو گئے ہوں گے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نئی جگہ کا نیا پن اور تھکاوٹ کی وجہ جان کر کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باتھ روم سے کوئی نکلا ہو۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا، نوید، عمر اور احسن سب گہری نیند میں تھے، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں اسے اپنا وہم قرار دے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سونا چاہتا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا، پھر ایسا لگنے لگا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے لگا ہے۔ مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ پانی کی بوتل میرے بیگ کے پاس ہی پڑی تھی۔ میں اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھانے لگا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نوید کے پاؤں کے پاس کوئی گھٹنوں میں سروے کر بیٹھا تھا۔ سیاہ تاریک مجسم نگیٹو باڈی کی آؤٹ لائن قدرے واضح تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مجھے ہاتھ پاؤں سرد محسوس ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ نگیٹو غائب ہو گیا۔ میں اب بھی آنکھیں پھاڑے نوید کی پائنتی کی سمت دیکھ رہا تھا، پر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نامعلوم کب آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر
मुंदी मुंदी आंखों से देखा। सारे कमरे में हम लोगों का सामान फैला हुआ था, सबके बैग औंधे पड़े थे। मैंने माथे से बाल हटाया, जमाइयाँ लेता उठा और बोला, ये सब क्या है? उमर बोला, यही बात तो हम सब कर रहे हैं कि ये किसकी शरारत है, सारा सामान मिक्स हो गया। नवीद बोला, यार इधर कहीं जिन भूत तो नहीं? ये सुनकर सब हंसने लगे। मुझे बाथरूम जाते हुए रात की याद आई। मैं एक लम्हे रुका कि वो रात को नवीद की पायंती के पास। फिर सोचा खामोश ही रहूं, हो सकता है वो मेरा वहम हो और ये सब डर गए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। हसन जो काफ़ी देर से उठा हुआ था आहिस्ता से बोला, यार जो हुआ सो हुआ। अगर ये किसी की शरारत है तो बहुत ही वाहियात शरारत है। अब घूमने फिरने का वक्त चीज़ें दुरुस्त करने में लग जाएगा। हम सैर व तफरी के लिए आए हैं, ना कि टेंशन देने और लेने। जिस किसी ने भी किया है प्लीज़ दोबारा ना करे। वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ। एहसान तो बाथरूम से होकर आप फिर सब मिलकर चीज़ें दुरुस्त करेंगे। पहले मैं चौकीदार को बुलाकर नाश्ते का कहता हूँ। फसी भाई को 1 बजे का टाइम दिया है। अच्छा नहीं लगता कि हम लोग लेट हों। अभी सबके तैयार होने में वक्त लगेगा। हसन 1.5-2 साल हमसे बड़ा था, मामला फहम भी था। अक्सर छोटी मोटी बिगड़ी सूरत हाल को वो ऐसे ही संभाल लेता था। जितनी देर में नाश्ता बनना, हम सब कुछ संभाल कर तैयार भी हो गए। बाकी पूरा दिन फसी भाई के साथ घूमने फिरने में गुजरा। रात का खाना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाया और रात गए वापस लौटे। सबका मूड बेहद खुशगवार था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। हम सब ऊपर छत पर कुर्सियां डालकर बैठ गए। स्लाइडिंग डोर्स हटाने और डेक ऑन कर लिया। दूसरे रोज़ फसी भाई ने अपने चंद दोस्तों के साथ हमारा लंच रखा था। बातें करते करते 1.5 घंटा गुजर गया। दिन भर की थकन सब पर गालिब आने लगी। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। मैं और उमर आखिर में उतरे। सिस्टम बंद किया और सारे दरवाजे बंद करके हम भी कमरे में आ गए। कमरे की लाइटें बंद थीं। हम खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे सोते हुए कुछ देर गुजरी थी कि नींद अचट गई। ऐसा लगा जैसे कोई चहलकदमी कर रहा है। मुझ पर पूरे दिन की थकावट थी, आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में फिर कपड़ों की सरसराहट हुई, बिल्कुल मेरे पास, और नथनों में हल्की हल्की खुशबू भी आई, फूलों की या कॉस्मेटिक्स की। मगर मैं सोता रहा। फिर अचानक नींद में ख्याल आया कि फिर कोई लड़का सामान के साथ शरारत तो नहीं कर रहा, वरना सुबह फिर हमें चीज़ें इकट्ठी करना पड़ेंगी। झंझुलाहट में मैं उठकर बैठ गया। तभी सामने जो सूरत नजर आई उसे देखते का देखता ही रह गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में सामने काउच पर बैठी थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने शरारे को ठीक करने लगी। पूरा कमरा उसकी खुशबू से महक रहा था। मैंने बौखला कर हसन उमर को आवाज़ देनी चाहिए, पर हलक खुश्क हो रहा था। हाथ और पाँव बेजान। मैं साकित बैठा था। इर्द गिर्द एक मायने खेज सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर अचानक वो तलस्सुम टूट गया। अब सामने काउच खाली पड़ा था और इर्द गिर्द से हसन, उमर और नवीद के खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं। हसन, हसन बात सुन यार। मैंने हसन को ज़ोर ज़ोर से पुकारा। उसे नींद बहुत प्यारी थी। उठाते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि उठते हुए वो चीखने न लगे। हसन, मैं धीरे से बोला, तुझे दिन काफ़ी नहीं होता बातें करने को? एक नहीं सुनूंगा तेरी। हसन सुर्ख आंखें झपकाते हुए बोला, फिर दूसरी तरफ करवट ले ली। उमर, नवीद, मैंने शाना हिलाया। नवीद यार बात तो सुन। वो दोनों बिल्कुल सीधे बेसुध लेटे थे। उनका इस तरह लेटना अजीब सा लगा। मैं उठा, फरीद और रेहान के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे 8-10 कुत्ते अपने पंजों से दरवाजे खुरच रहे हों। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ये देखकर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि फरीद और रेहान भी सीधे लेटे हुए थे। उनको भी उमर और नवीद की तरह बेसुध लेटा देखकर मेरे पसीने छूट गए। अब कुत्तों के पंजों की आवाज़ें बाहर खिड़कियों के शीशों पर से आ रही थीं। मैं थूक निगलता खिड़कियों तक आया। हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो ना कुत्ता और ना किसी कुत्ते का निशान। अचानक मुझे ख्याल आया कि हम तीसरी मंजिल पर हैं और ये कहकर यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं, फिर ये कुत्ते? मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर चौकीदार को फ़ोन किया। बेल जा रही थी, नामालूम वो क्यों उठा नहीं रहा था। मैंने फ़ोन का नंबर दोबारा मिलाते हुए काउच की तरफ देखा। काउच इसी तरह खाली पड़ा था। अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ा था। अब हर तरह सन्नाटा और खामोशी थी। सब पड़े सो रहे थे। मैं फिर बिस्तर पर आकर लेट गया।
اور بازو کو آنکھوں پر رکھ لیا، پھر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اٹھ جاتی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا اور ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم سادھے باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں پھر اٹھائیں۔ کھویا باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، نوید، میں نے پکارنا شروع کیا، مگر میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ روشن کیے آلتی پالتی مار کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا، اور اس چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یقیناً یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور چال کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر ورد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور حسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی کہا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچے اونچے کہکہے لگا رہی تھی اور اس کی گردن سے بھل بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس متوجہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے عمر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو، وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر۔ کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا، کاؤچ تو خالی پڑا ہے، پر یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کر روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ حسن، حسن جلدی اٹھ جا۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے کہکہوں اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی گہگیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی معلق ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پر گرا تھا اور وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے کہکہے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت اور خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش۔ پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ، اتنے قیامت کا شور مچا ہے اور وہ بڑے سو رہے ہیں، وہ بولا۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی فق پڑ گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے اور باجی منہ بھی دھلا گئیں۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیا اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے باتھ روم میں، اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس لوٹے۔ چوکیدار اب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کر اس کو تو جھاڑ پلاؤں۔ میں نے نیچے جانے والا واحد دروازہ کھولا۔ وہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگیں۔ ریحان، حسن، ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی۔ وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ سب نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس کو نہ کھلنا تھا، وہ نہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر پھر کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسان، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام ابو زا بھی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، 2:45 بج رہے ہیں رات کے، وہ ڈانٹیں گے، ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح کا نمبر ڈائل کیا۔
اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ ان کا نمبر ملا اور انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اسے 2 قدم چلنا دوبر تھا۔ فصیح بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلتے ہیں، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اکٹھے ہال میں آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال کی بتیاں روشن تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈورز کھلے، ہر طرف عجیب وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اتنی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی، اور جو تھی وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئیں۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک غراٹوں کی آوازیں آنے لگیں، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ حلق خشک تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کی چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے؟ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتائے۔ وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا، اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھاتے۔ خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتائیں گے کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا رہا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہیں، جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزار کے ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، پر ان کے گھر پہلے بھی مہمان رہے تھے۔ ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا۔ سب نے پیا تو ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ 7-8 برس قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر ہی آ گیا۔ نہ معلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا تھا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ ایک نوعمر لڑکی کے ماتھے پر جڑا ٹپکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی روح اب تک بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے ہوئے، ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان کے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا۔ میں ان کے کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آیا تیسرا روز تھا۔ وہ کچھ سلائی کر رہی تھیں، مجھ سے کہنے لگیں، مری میں سب ٹھیک تو رہا تھا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگیں، وہ جس روز 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے، بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے غرانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی
وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نہ خواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ اوہ خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بمشکل 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑی۔ ذرا حوائس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ واقعی امی؟ ماں ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین، میں نے کہا۔